فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی ہم یہاں پہ کرتے ہیں بات اپنا. سوری بھائی میں آپ کا نام بھول گیا, آپ نے کیا بتایا اپنا نام؟ جو بھائی جی اشرف میرا نام ہے, اشرف. اچھا اشرف بھائی, کتنا عرصہ ہوا آپ کو کلٹ سے نکلے ہوئے؟ مجھے جی 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال ہو گئے جی. اچھا اشرف بھائی, اگر آپ تھوڑا بتانا چاہیں کہ مطلب کس طرح آپ کا یہ سفر شروع ہوا, تاکہ جو لوگ اور سن رہے ہیں جو آپ کی سابقہ کمیونٹی سے جن کا تعلق, ہو سکتا ہے کہ آپ کی گفتگو سے نہ کچھ رہنمائی مل جائے. جی 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 دیکھیں جی, جو جھوٹ بولنے کے نا 2 بنیادی طریقے ہوتے ہیں. ایک جھوٹ بولنا اور ایک ہوتا ہے جھوٹ چھپانا. تو میں بائی برتھ پیدائشی احمدی تھا کہ پیدا ہوا مرزائیوں کے گھر میں. تو 50 سال سے میری زیادہ ایج ہے. تو انہوں نے یہ اتنے چلاک اور کلیور ہیں کہ انہوں نے سب کچھ چھپایا ہوا. یہ جو بھی ان کا دجال سسٹم ہے, نبوت, یہ خلافت, تو یہ جو بھی سب یہ دجال سسٹم ہے, ان کو جو اس کی جو حقیقت جو سچائی ہے وہ انہوں نے ہم لوگوں سے چھپائی ہوئی ہے. وہ چھپائی کیوں ہوئی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی کارپوریشن ہے اور یہ ہم سے چندہ کلیکٹ کرتے ہیں, منی کلیکٹ کرتے ہیں, جو کہ کئی قسموں کا ہوتا ہے, 7 8 10 قسموں کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ عورتوں کا زیور بھی اترواتے ہیں, ان کو موشنل کر کے حضرت عثمان, حضرت علی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات سنا کے عورتوں سے زیور بھی یہ منوں کے حساب سے اترواتے ہیں. تو باقی یہ چندہ لینے ہم جنگل میں بھی کہیں موو ہو جائیں تو وہاں پہنچ جاتے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا تھا کہ جناب مرزا صاحب جو ہیں جن کو ہم مانتے ہیں, پہلے ہمیں, میں جب تھا تو کہتے تھے مجدد ہے. تو میں نے تو ان کو آگے ان کی بکس پڑھی, 50 سال بعد آ کے ان کی بکس پڑھی ہیں. تو 50 سال بعد آگے جب ان کی بکس پڑھی ہیں, پلس آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں یہ ٹک ٹاک پہ, یوٹیوب پہ, آپ ہم لوگوں کو جو باتیں بتاتے ہیں, تو ہم وہ جو اب سنتے ہیں, ہم بھی وہ پیج نمبر پھر لکھنے شروع کر دیے کہ یہ کیا ہے, اور ہم جا کے دیکھیں یہ لوگ سچ پہلے ان لوگوں سے بات کی کہ بھئی یہ بات ہے, یہ ہمیں بتائیں فون پہ. تو ان کا جواب ہوتا ہے جی وہ مولویوں کی بات نہ جی کریں ہمارے ساتھ, مولویوں کی بات نہ کریں. تو دیکھیں جی, بعض لوگ سیدھے سادھے بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ وہ یہیں پہ بات ختم کر دیتے ہیں. اچھا جی مولویوں کی بات ہے تو ٹھیک ہے. تو کوئی میرے جیسے بھی ہوتے ہیں, وہ کتاب پڑھ کے پھر انہوں نے کہا اچھا جی تو یہ مرزا فیملی اگر مولوی نہیں ہے تو ان کا بزنس کیا, ہمیں بتا دیں. ان میں کوئی سائنسدان ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی زمیندار ہے, کیا بزنس کرتے ہیں یہ تو بتائیں ہمیں. ایسے مربی سے پوچھا میں, کیونکہ میں خود بزنس مین ہوں. بتائیں نا ان کی کیا سیلری ہے, یہ مولوی نہیں توڑ گیا ہے. تو پھر جی آپ خاموش رہیں, جی خاموش ہی رہیں تو بہتر ہے, چپ رہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, ایک دن چپ ہو گئے, پھر بک پڑھی, مرزا صاحب کی بک پڑھی جی, قرآن کی 5 آیتیں میں نے نکالی. مرزا صاحب کی بک وہ کہہ رہی ہے کہ یہ آیتیں میرے اوپر اتری ہیں جی, یہ میرے پہ آئی ہیں جی, وہی آئی ہے, یہ اللہ نے میرے پہ بھیجی ہے. پھر میں نے ان کا ایک بڑا سا ربی ہے, مولوی انصر ہے کوئی نامی, اس کو میں نے کہتا جی ہم گھر آ جاتے ہیں آپ کے. میں نے کہا آ جاؤ. تو گھر آیا تو میں نے اس کو کہا جی یہ قرآن مجید کی پڑھے نا آیات, اس کا ترجمہ کریں. 3 دفعہ ترجمہ کرایا. پھر میں نے, میری پوری فیملی تھی, میری وائف, میرے بیٹے کینیڈین بورن ہے یہاں کے, میری بیٹی, سب لوگ, سب کے سامنے یہ میٹنگ ہوئی.
تو 3 دفعہ ترجمہ کروایا. آپ کہتے ہیں جی بار بار انصر صاحب کہتے ہیں جی کیوں کروا رہے ہیں جی ترجمہ. میں نے کہا چلیں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا ثواب ہی ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے مرزا صاحب کی بک کھول لی. میں نے 3 دفعہ اس لیے پڑھایا کہ یہ بات کر کے مکر جاتے ہیں. میں نے ان سے پہلے ہی بات مکر جاتے ہیں. میں 3 دفعہ اس لیے پڑھایا ان سے. پھر سامنے میں نے قرآن مجید بھی رکھ دیا. یہ ایک میں نے اور بات کی. تو یہ جو جب یہ میں بزنس مین ہوں, یہ جب میں نے اس کو پہلی دفعہ لائف میں ملا نا, یہ کوئی انصر نامی ہے, منہ اس کا تھوڑا سا ٹیڑھا, انصر رضا. ہاں جی جی, ٹیڑھا سا منہ. تو اور ہی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ ایک نا عجیب ہی کوئی مخلوق ہے. میں بھی اس وقت مرزئی تھا, لیکن اس کی شخصیت مجھے ایسے لگی کہ یہ عجیب ہی ہے بندہ. خیر وہ اس نے جب پڑھا مرزا صاحب کی, میں نے بک کھولی تو میں نے کہا اب یہ مرزا صاحب اس قرآن مجید کی آیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ پڑھیں. اس کے اندر جی وہ ہونٹوں پہ وہ کہتے ہیں کیا جی خشک ہونے نہیں شروع ہو گئے. تو میرا بیٹا بولا, وہ جو کینیڈین باہر تھا, علی تھا اس کا نام, اس نے کہا جی مربی صاحب یہ آپ کے جو مرزا صاحب ہیں غلط کہہ رہے ہیں, یہ قرآن کی آیات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے ان کو کہا یہ آپ لوگوں نے ہمیں کیوں بیوقوف بنایا ہوا ہے, یہ تو دجل ہے, کفر ہے یہ تو, اور آپ لوگ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ کے سامنے قرآن رکھا ہوا ہے. قرآن ہاتھ میں اٹھایا تو کہنے لگا جی وہ میں اس نعوذ باللہ اس قرآن کی میری فیملی کے سامنے نا عورتوں کو موشنل, جیسے میں نے کہا یہ زیورت آتے ہیں موشنل کرتے ہیں. قرآن اٹھا کے کہنے لگا جی میں قسم کھاتا ہوں مرزا صاحب جو ہے نا وہ جناب سچے نبی ہیں, وہ سب ہیں جو انہوں نے کلیم کیے. میں نے وہ کلیم گنائے تھے نا کہ اس نے آپ کو نعوذ باللہ محمد بھی کہا, اس نے امام مہدی بھی کہا, موعود بھی کہا, بروزی نبی بھی اس نے کہا, اس نے کرشنا بھی اپنے آپ کو کہا. ایک جگہ وہ اپنے آپ کو, میں نے اس کی بک پڑھی, خدا بھی کہہ رہا ہے کہ میں وہی ہوں. اس نے قرآن اٹھا کے کہا جی ہاں وہ سب ہیں. آپ نعوذ باللہ کیوں کہتے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ نعوذ باللہ کیوں لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں, وہ سب ہیں. وہ پھر جی وہاں سے نکلا. اس نے کہا یہ بندہ کچھ زیادہ ہی بھاری میرے اوپر پڑ رہا ہے, قرآن اس نے سامنے رکھا ہوا ہے. تو وہ میرے گھر سے نکلا, 2 اس کے ساتھ مربی تھے. تو جب باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے چلا گیا. میں نے کہا یہ جھوٹا قرآن میری فیملی کے سامنے, میری بیوی بچوں کے سامنے سنا کے, یہ عورتیں سیدھی سادی ہیں تو یہ تو موشنل کر گیا چکر دے کے. بیوی میری کے دیکھا, میری بیوی بھی دیکھا قرآن اٹھا گیا مربی, سچ کہہ رہا ہے. میں اس کے پیچھے گیا, مجھے پتا تھا یہ زیبر بھی ایسی عورتوں کا ترواتے ہیں کلوؤں کے حساب سے. میں اس کے پیچھے گیا, میں نے کہا جی مربی صاحب ذرا بات تو سن لیں ذرا ایک منٹ میری جاتے جاتے. اب میں نے اپنی انگل اسمان کی طرف اٹھائی. میں نے کہا وہ میرا اللہ ہے جس پہ مجھے پورا یقین ہے, وہ ہم کو دیکھ رہا ہے, اور جو تو نے آج کیا ہے نا میرے گھر میں قرآن اٹھا کے جو جھوٹ بولا ہے, میرا اللہ تجھے اس کی سزا دے گا اور میں اس کا انتظار کروں گا. وہ چلا گیا جی. 2 مہینے نہیں لگے اسے سٹروک ہو گیا. اگر وہ سن رہا ہے آئے اس پہ لائن پہ آئے یہاں پہ, اگر وہ سن رہا ہے, اگر کوئی مرزئی سن رہا ہے تو لائے اس کو لائن پہ اور میرے سے بات کرے کہ اس کو سٹروک نہیں ہوا. اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, مکار ہیں. اگر سچا ہوتا تو سٹروک ہی ہوتا اس کو. جھوٹی اس نے باتیں کی, جھوٹا اس نے قرآن اٹھایا, جھوٹ وہ میرے گھر میں کہنے لگا کہ جی مرزا صاحب سب ہیں, سب اس وہ گنا گیا, وہ مجدد بھی ہے, وہ یہ بھی سب گنا گیا, اور قرآن اٹھا کے کہہ گیا. تو یہ بات ہے جی. باقی آپ کو میں سن رہا ہوں تقریباً 2 گھنٹے سے سن رہا ہوں, تو ماشاءاللہ بڑی بہت اچھا لگا. ٹھیک ہے, اور آپ یہ بھی ہم بتاتے ہیں باہم
جن مولویوں کا یہ نام لیتے ہیں کہ مولوی، ہم اب ان مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ملنے کو ملتے ہیں، ہمیں ان سے خوشبو آتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی، اب آنی شروع ہوئی، ہمیں پتہ چلا کہ ہم اصل دین میں آئے ہیں۔ میں پاکستان بھی گیا، ادھر بھی جا کے اللہ کے فضل سے میں نے جمعے پڑھے، تو میں نہیں دیکھتا تھا کہ کس کی مسجد ہے کون ہے، میرے لیے اللہ کا گھر ہے، جو مسجد ملتی تھی ادھر جمعہ پڑھتا تھا۔ تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو میں نے یہ جو کہتے ہیں جی مولویوں کی بات، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ان مولویوں کے خطبے میں جو اللہ تعالیٰ نے شیرنی ڈالی ہے، میں نے 50 سال ان کے خطبے سنے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے۔ اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، میں 3 سال ہو گئے، میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے۔ اس سے پہلے میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے جب سے ہوں میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ نے میرے پہ ایسا فضل کیا، یہ میرے پہ اللہ کا فضل ہے کہ میں دین محمد میں واپس آیا تو اللہ نے مجھے 5 وقت کی نمازیں بھی عطا کر دی، اللہ نے مجھے عمرے کے لیے بھی بھیج دیا۔ اب اللہ مجھے تہجد کے لیے بھی اٹھاتا ہے کہ اٹھ تہجد بھی پڑھ۔ اشرف بھائی ماشاءاللہ بہت ہی دل خوش ہوا اس رمضان کی مبارک گھڑیوں میں آپ کی اتنی جو ہے نا دل میں اترنے والی جو آپ نے دل سے گفتگو کی ہے۔ اشرف بھائی اس سے پہلے کہ انشاءاللہ ہم اگلی کسی بات کی طرف بڑھیں، میں آپ سے کہوں گا کہ ابھی دیکھیں یہ پلیٹ فارم آپ کے سامنے حاضر ہے، ذرا جس کمیونٹی سے آپ کا زندگی کے ایک اتنے بڑے حصے تک تعلق رہا، آپ اس کمیونٹی کے لوگوں کو اس مبارک مہینے میں اپنے دل سے جو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں بھائی، پلیٹ فارم آپ کے سامنے ہے، وہ ضرور دیں، اور ان کو مطلب جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور کہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بات ان تک پہنچائیں گے۔ جی اشرف بھائی۔ جی میرا خیال ہے کہ میں ایکچولی بزنس مین ہوں، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اب میں دلچسپی لینی شروع کر دی ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں دین کی طرف، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے نیک لوگوں کی میں براڈ سنتا ہوں، پھر ان سے تسلی ہوتی ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ ابھی جو میں نے باتیں کی ہیں سب جو وہ میں نے سچ کی ہیں، جو میرے پاس میرے اندر سچ تھا میں نے بول دیا ہے وہی۔ تو انشاءاللہ آپ کی براڈ پہ پھر بھی آؤں گا، جو بھی میرے پاس سچ ہوا تو وہی کہوں گا۔ باقی ان مرزیوں کو تو میری بات اچھی نہیں لگتی، جو سچ ان کو نہیں اچھا لگتا تو نہ لگے، مجھے تو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی اشرف بھائی جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ یہی بات ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل سے نکلے، اور انشاءاللہ جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ پھر انسان کے دل پہ اثر بھی کرتی ہے جا کے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی جو گفتگو آپ نے کی ہے، ابھی بھی کچھ دوستوں نے اس کو باقاعدہ ریکارڈ کیا، اسکرین ریکارڈنگ کی ہے، وہ بھی اس کو انشاءاللہ پوسٹ کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس آپ کی گفتگو کو سیپریٹلی اس کو پوسٹ کریں گے۔ اور جو نیچے بھائی پوچھ رہے ہیں اسلامک ویوز، بالکل بھائی آپ اس کو پوسٹ کریں پبلک پلیٹ فارم پہ، انشاءاللہ اشرف بھائی نے جو بات کی ہے آپ اس کو بالکل پوسٹ کریں، ہم بھی اس کو انشاءاللہ سیپریٹ ویڈیو کے طور پہ لگائیں گے۔ کیوں؟ تاکہ اشرف بھائی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ آخری جو ایک بولڈ سٹیپ لینا ہوتا ہے نا وہ بس وہ نہیں لے پا رہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ آپ کی گفتگو بھی اپنا ایک کردار ادا کرے گی ان کے اس آخری سٹیپ کے لینے میں۔ آپ کے تشریف آوری کا اشرف بھائی بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ممکن ہو تو اس میں نا فالو کرنے کے بعد نا ان باکس میں اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر انشاءاللہ شیئر کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ اور باقی کوئی بھی آپ کے عزیز و اقارب میں سے، آپ کے گرد و پیش سے کوئی آدمی تحقیق کر رہا ہو، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ احمدی لوگ تحقیق کرتے ہیں
تو پھر مربی ان کو پھر وہ اپنے طریقے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں ایسے لوگوں کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کرنے، ہیلپ کرنے کے لیے جو اپنی تحقیق کر رہے ہیں لیکن آگے ذرا مربیان سے وہ پورے نہیں اتر پاتے، جس کا ذکر ابھی ہمارے اشرف بھائی نے بھی کیا. اشرف بھائی بہت شکریہ اور جزاک اللہ خیر. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ جی.